عمران خان نے ملک ریاض کو 50 ارب روپے کا فائدہ کیوں دیا؟ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران عمران خان نے بحریہ ٹاؤن کے کھرب پتی مالک ملک ریاض کو 50 ارب روپے کا فائدہ دینے کے اور سینکڑوں کینال اراضی اپنے اور اپنی اہلیہ کے نام الاٹ کروائی، جس کے دستاویزی ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر بحریہ ٹاؤن کی برطانیہ میں ضبط کی گئی رقم بارے تصفیہ کر کے ملک ریاض کو بھاری فائدہ پہنچایا گیا۔ اس معاہدے کے بدلے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اربوں روپے کی اراضی سابق خاتون اول بشرا بی بی کے نام منتقل کی گئی، جس کے دستاویزی ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ان دستاویزات میں وزیر اعظم کے تب کے معاون خصوصی برائے احتساب اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کا عمران خان کو لکھا گیا نوٹ بھی شامل ہے، جس کے تحت خان صاحب نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی بحریہ ٹاؤن اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان خفیہ معاہدے کی منظوری دی تھی۔ اس نوٹ کے مطابق 14 دسمبر 2018 کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی NCA نے پاکستانی شہریت رکھنے والے علی ریاض ملک اور مبشرہ ملک کے 20 ملین برطانوی پاؤنڈ مشکوک ٹرانزیکشن کے تحت منجمد کیے، جس کے بعد NCA نے مذکورہ شہریوں کے خلاف کیسز، انکوائریز اور تحقیقات کے حوالے سے تفصیلات کے لیے رابطہ کیا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ اور دیگر متعلقہ اداروں نے برطانوی ایجنسی کو متعلقہ ریکارڈ اور تفصیلات فراہم کی۔ شہزاد اکبر کی جانب سے عمران خان کو لکھے گئے نوٹ کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی نے مذکورہ خاندان کے بینک اکاؤنٹس اور حال ہی میں لندن میں خریدی گئی ایون ہائیڈ پراپرٹی سے متعلق تفتیش کا آغاز کیا۔ نتیجتاً 12 اگست 2019 کو NCA نے مذکورہ خاندان کے برطانیہ کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں موجود 119 ملین برطانوی پاؤنڈز بھی منجمد کر دیے۔ وزیر اعظم کو لکھے گئے نوٹ میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دوران سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے خلاف قواعد زمین کے حصول سے متعلق کیس کا فیصلہ بھی دیا، جس میں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کو مقررہ مدت میں رقم جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کی روح کے مطابق مدعی بحریہ ٹاؤن نے NCA سے برطانیہ میں اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے رابطہ کیا اور عدالت سے بہر تصفیہ کی پیشکش کی، جس کے تحت تمام منجمد شدہ اکاؤنٹس میں موجود 139.7 ملین برطانوی پاؤنڈ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے مطابق واجب الادا رقم کی صورت میں پاکستان واپس لانے کی پیشکش کی۔ نوٹ میں لکھا گیا کہ معاہدے کے مطابق مدعی ملک ریاض خاندان لندن کی ون ہائیڈ پارک کی پراپرٹی بھی فروخت کے لیے ایک آزاد ایجنٹ کے حوالے کرے گا اور اس سے حاصل کی گئی تمام رقم 2 سال کے اندر ریاست پاکستان کے حوالے کرے گا، اور یہ رقم بھی مذکورہ بالا معاہدے کی طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت واجب الادا رقم میں جمع ہوگی۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی جانب سے خلاف قواعد و زمین کے حصول کے متعلق مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو 7 برس کی مدت میں 460 ارب روپے جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کو لکھے گئے نوٹ کے مطابق تفتیش اور قانونی چارہ جوئی میں اس کیس کو طے ہونے میں 5 سے 7 سال لگ سکتے ہیں، جبکہ وکلاء کے اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس طویل قانونی چارہ جوئی کا نتیجہ NCA یا حکومت پاکستان کے حق میں آتا ہے یا نہیں۔ حکومت پاکستان پہلے یہ درخواست کر چکی ہے کہ یہ رقم پاکستان واپس بھیجی جائے، اور NCA مدعی کے ساتھ معاہدے کے تحت رقم واپس پاکستان بھیجنے پر راضی ہو چکی ہے۔ نوٹ میں لکھا گیا کہ NCA کی پالیسی کے مطابق معاہدے کی شرائط و تفصیلات خفیہ اور قانونی مجبوری کے بغیر منظر عام پر نہ لائی جائیں۔ معاہدہ NCA اور مدعی کے درمیان ہے، تاہم حکومت پاکستان کو رازداری کے معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے، جس کے تحت معاہدے کی تفصیلات پبلک نہ کی جا سکیں۔ نوٹ کے آخری پیرے میں لکھا گیا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے رازداری کے معاہدے کی وفاقی حکومت کی جانب سے منظوری ضروری ہے، اس لیے وفاقی کابینہ سے اس خفیہ ڈیل کی منظوری کی جائے۔ اب شہباز حکومت کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے 50 ارب روپے غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کیے، جنہیں منجمد کر لیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے رقم واپس لانے کے بجائے برطانیہ میں بحریہ ٹاؤن کو ریلیف دے دیا گیا ہے، جس کے عوض ملک ریاض نے عمران کی مٹی بھی ٹھیک ٹھاک گرم کی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے برطانیہ میں پکڑے گئے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد واجب الادا رقم میں ایڈجسٹ کر دیے گئے۔ اس حوالے سے عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ کابینہ کے ارکان نے 2019 میں ملک فیملی اور NCA کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹویٹ کے ذریعے شراکت رونز کے دیسی ماڈل نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ 2018 میں NCA نے برطانیہ میں 20 ملین ٹرانزیکشن کے خلاف
اثاثے منجمد کرنے کا حکم حاصل کیا۔ یہ رقم لندن پراپرٹی ون ہائیڈ پارک کے خلاف حاصل کردہ قرض تھی جو اس سے قبل شریف خاندان سے خریدی گئی تھی۔ تفتیش کے دوران ARU سے مدد طلب کی گئی جو کہ قانون کے مطابق فراہم کی گئی تھی۔ مرزا شہزاد اکبر نے کہا کہ بعد میں NCA نے اعتراف کیا کہ برطانیہ میں رکھی گئی رقم کے پیچھے کوئی جرم نہیں ہے، لہٰذا ملک خاندان نے NCA کے ساتھ تصفیے کے ذریعے ون ہائیڈ فروخت کر کے رقم واپس پاکستان کو بھیجی۔ بعد ازاں بحریہ ٹاؤن کو ریلیف دینے کے بدلے ملک ریاض حسین نے عمران خان کی ڈمی القادری یونیورسٹی کے لیے جہلم میں اربوں روپے مالیت کی 458 کینال اراضی وقف کر دی۔ نئی حکومت نے الزام عائد کیا کہ بحریہ ٹاؤن کی ضبط کی گئی رقم پر ریلیف دینے کے بدلے میں عمران اور بشرا بی بی کو بحریہ ٹاؤن سے اراضی ملی۔ دستاویزات کے مطابق 24 مارچ 2021 کو بحریہ ٹاؤن کے مالک نے القادری یونیورسٹی ٹرسٹ ضلع جہلم سواحہ میں 458 کینال کی اراضی عطیہ کی۔ اس اراضی کا معاہدہ بحریہ ٹاؤن اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کے درمیان ہوا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بطور ٹرسٹی القادری یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی جانب سے دستخط کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت عمران خان کا یہ میگا کرپشن اسکینڈل سامنے آنے کے بعد ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی کرتی یا گیدڑ ڈکیاں ہی دیتی رہے گی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔